اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب موجود ہیں. بگٹی صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ آج اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا, ایپیکس کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھی, بندوق, سوشل موبلائزیشن اور سوشل میڈیا کا ذکر کرتے رہے ہیں. 3 ہتھیار جو بلوچستان کو کمزور ہونے کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں. ان تینوں حوالوں سے کیا جائزہ لیا گیا کہ اب کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ شکریہ مہر, تھینک یو فار ہیونگ می. مہر دیکھیں, اب یہ بات ہم پہلے دن سے جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, بلوچستان کو بدامنی پیدا کرنے کے لیے 3 پرونگز تھے جس پہ جو یہ قوتیں تھی, دہشت گرد تھے, وہ اس پر کام کر رہے تھے. اور آج یہ کم سے کم کنسنسس تھا کہ یہ تینوں چیزیں ہیں اور تینوں کو ایک چیلنج کے ذریعے دیکھا جانا ہے اور ان کو اسی طریقے سے نمٹنے کی حکمت عملی بنائی گئی ہے. ظاہر ہے یہ فورم وہ نہیں ہے جس پر ہم اس پہ لینتھ میں اور ڈسکشن کریں, لیکن یہ ریئلائزیشن ضرور تھی کہ یہ تینوں جو ہیں وہ حکومت وقت کے لیے ایک چیلنج ہے. بگٹی صاحب, جدید اسلحہ, فیسیلیٹیشن, سافٹ ٹارگیٹس, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ ہائی لائٹ کر چکے ہیں, لیکن اب اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ٹارگیٹڈ آپریشن ہی جاری رہے گا یا لارج اسکیل آپریشن ہوگا؟ اس پہ کوئی اتفاق ہوا ہے؟ دیکھیے, لارج اسکیل آپریشن کی مہر ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تھریٹ کیپیسٹی ہے ویسے تو اس پہ حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنی فورسز کو یوز کرتے ہیں تھریٹ کو دیکھتے ہوئے. اگر تھریٹ تھوڑا ہے تو عام فورس کو یوز کیا جاتا ہے, پھر پیرا ملٹری ہے اور پھر ملٹری ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ان کی کیپیسٹی کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ سافٹ ٹارگٹس کو تو وہ ڈھونڈ کے بڑا نقصان کرتے ہیں, لیکن جہاں ان کے سوسائڈلز گئے ہیں, جو بیلا میں ہماری ملٹری انسٹالیشن تھی, یا سوری ایف سی کی, اس میں تو وہ کوئی اتنا بڑا ڈیمیج نہیں کر سکے ہیں. یہ وہاں جاتے ہیں, ایک 2,000 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کو یا ریاست کو 1 انچ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ کسی 1 انچ پہ انہوں نے بریچ کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو ٹائم ہے اس کی لبرٹی بھی ان کے پاس ہے, اور وہ جگہ جو ہے جو سلیکٹ کرنی ہے جہاں پر وہ اٹیک کرتے ہیں ان کی لبرٹی بھی ان کے پاس ہوتی ہے. اور وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں, معصوم مسافروں کو اتارتے ہیں اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے, ہم لارج اسکیل آپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. ہم اسمارٹ کائنیٹک اپروچ جو ہے یا آئی بی اوز جو ہیں ان کو انہانس کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے, وہ مقدس خون کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیا جائے گا. ابھی ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو جس طرح شہید کیا گیا, ہم نے ہفتے کے اندر اندر ان کے 3 لوگ مار دیے. تو یہ ایک ظاہر رائز آیا ہے. اس رائز کی بہت ساری ریزنز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال پہلے جو حکومت تھی وہ بہت اپیزمنٹ کی طرف جا رہی تھی, چاہے وہ ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو, چاہے وہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو قوم پرستی کے نام پر, جس کا قوم پرستی سے تعلق نہیں, جس طرح وہ مذہب پہ کی پرستی پہ کرتے ہیں, مذہب سے ان کا تعلق نہیں, اسی طرح ان کا قوم سے تعلق نہیں ہے. لیکن یہ دہشت گردی ہے اور را ڈریون ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, انٹیلیجنس ڈریون ہے اور اس کا کاؤنٹر بھی انٹیلیجنس نے کرنا ہے. ضرور تھوڑی سی امپیزمنٹ کی وجہ سے یا تھوڑا سا ایک لیٹ بیک ایٹیچیوڈ کی وجہ سے انہوں نے ایک گین کیا ہے, اور یہ ان کی اسٹریٹجی رہی ہے ہمیشہ کہ جب ہم سختی کرتے ہیں تو وہ پھر سوسائٹی میں مرج ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پیچھا کریں گے, چاہے وہ اربن ایریاز میں ہوں چاہے وہ پہاڑوں میں ہوں. یہ اب ہمارے اس سے بچیں گے نہیں جو لوگ جنہوں نے قتل کیا ہے.